نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قتل الإنسان ما أكفره قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے ہم سب پر بڑے احسانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانی شخصیت پر اس قدر انعامات اور احسانات ہیں کہ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ رب العزت کے انعامات کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کی ایک بہت عظیم اور لمبی لائن لگی ہوئی ہے انسانی شخصیت پر۔ انسان اپنی پیدائش سے وقت سے لے کر جنت میں جانے تک اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے تک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو اور انعامات کو غور سے دیکھے، اس میں غور و فکر کرے تو یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا شکر کا سامان ہے۔ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو غور سے سمجھتا ہے تو لا محالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جس انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات پر نظر نہیں ہوتی وہ انسان ہر وقت ناشکری میں ہی پڑا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا سلسلہ انسان کی پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک ناپاک قطرے سے خوبصورت اور بہترین مخلوق بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں خلقہم من نطفہ خلقہ فقدرہ، تو ایک ناپاک قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شخصیت کو تخلیق کیا ہے، اور انسانی شخصیت کو ایسی شکل و صورت پر تخلیق کیا، ایسی شکل و صورت پر پیدا کیا کہ کائنات کی بہترین شکل و صورت انسان کی ہے۔ انسان سے بہتر کسی کی شکل و صورت نہیں ہے، تخلیق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین پیدائش میں پیدا کیا، بہترین تخلیق میں، بہترین ڈیزائن میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا۔
انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 18,000 مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ پاک کا بڑا کرم، بڑا احسان ہے، انعام ہے، اس نے ہم کو انسان پیدا کیا ہے۔ اور اگر کوئی اور مخلوق ہوتے جو مقام اور مرتبہ اور شکل و صورت اور جو انعامات ہم پر ہیں، ظاہر بات ہے اس قدر انعامات کے حقدار نہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اس ذات بابرکت نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ اگر کوئی بندر ہوتا، سور ہوتا، ہم میں سے کوئی اور جانور ہوتا تو یہ اعزاز اور انعام اور یہ اکرام نہ ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو انسان پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد دنیا میں اس کا آنا آسان بنا دیا۔ انسان پیدا کرنا ایک نعمت ہے، دنیا میں آنا اور آنا آسان ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جو انسان دنیا میں بسا اوقات جب اس کے آنے کا وقت ہوتا ہے، پیدائش کے وقت ہی اس کی روح نکل جاتی ہے، پیدائش کے وقت ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین تخلیق میں پیدا بھی کیا اور پھر دنیا میں آنا ہمارے لیے آسان بھی بنا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمارے جسم کے اعضاء ایسے بہترین، ایسے ڈھنگ اور سلیقے کے ساتھ بنائے گئے کہ کائنات میں کسی مخلوق کے ایسے اعضاء بہترین ڈھنگ، سلیقے اور طریقے سے نہیں ہیں۔ انسان اپنی شخصیت پر اگر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس قدر انعامات اور احسانات میری شخصیت پر ہیں، تو انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تمہاری شخصیت کے اندر، تمہاری ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں، اگر تم اس پہ غور و فکر کرو۔ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا کی ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو بطور نعمت کا ذکر کیا، فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھوں والا نہیں بنایا؟ اب یہ 2 آنکھیں جس کے پاس موجود ہیں اور وہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کا جہان روشن ہے، اور جس کے پاس آنکھوں کی بینائی نہیں ہے اس کا جہان اندھیرا ہے۔ تو آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں نہ عطا کی ہوتی تو ہم نبی نہ ہوتے، اور ہم اپنے چلنے پھرنے میں، اپنے معاملات میں دوسرے لوگوں کے محتاج ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، اور لوگ ہمیں اگر آنکھیں نہ ہوتی نبی نہ کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کے لیے ہمیں کان عطا کیے ہیں۔ ہاں جی، اللہ پاک نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہاں جی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ اب اگر کان کام نہ کرتے تو ہم بہرے ہوتے، کوئی ہمیں بات کہتا تو ہم اس کی بات سن نہ پاتے، جب سن نہ پاتے تو جواب نہ دے پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں کانوں والی نعمت عطا کی، ہم دوسروں کی بات سنتے بھی ہیں اور اپنی بات جواب میں سنا بھی پاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ اگر یہ کانوں والی نعمت نہ ہوتی تو ہم اب اپنے پنجابی میں کہتے ہیں نا بولا ہونا، ہاں جی، تو ہم بہرے ہوتے اور ہمیں سنائی نہ دیتا۔ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے، دیکھو یہ بہرا ہے، دیکھو یہ بہرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے، دوسروں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے یہ زبان جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ ہاں جی، اگر یہ زبان نہ ہوتی ہم اپنے دل کی بات کسی دوسرے کو بتا نہ سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن کہ اللہ پاک نے تمہیں دیکھو زبان بھی عطا کی، 2 ہونٹ بھی عطا کیے۔ اب اگر زبان ہوتی، یہ ہونٹ نہ ہوتے، ہم بات کرتے تو ہماری بات لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی۔
یہ ہونٹ موجود ہیں اور زبان سے ہمارے ایک خاص انداز سے الفاظ نکلتے ہیں، مخاطب اس کو سمجھ جاتا ہے۔ اگر ہونٹ نہ ہوتے ہم بولتے تو کسی کو ہماری بات سمجھ میں نہ آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے زبان کا مل جانا۔ اس زبان کے ذریعے سے ہم اپنے 24 گھنٹے کے معاملات کو نپٹاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بڑا احسان ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کے لیے دل و دماغ دیا ہے۔ اگر یہ دل و دماغ ہمارے پاس نہ ہوتا، سوچنے کے لیے دماغ نہ ہوتا، تو لوگ ہمیں پاگل کہتے۔ اب پاگل کا دنیا کے اندر کیا مقام ہے؟ لوگ اس کو کسی قابل قدر نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور لوگ جو ہے اس کو کسی کھاتے میں شمار نہیں کرتے، اس سے کوئی خاص محبت نہیں کی جاتی، اس سے کوئی خاص استفادہ اور فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ جیسی عظیم نعمت ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اور وہ دماغ ہم استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد اپنی سمجھ کے مطابق 24 گھنٹے کے معاملات کو نپٹاتے ہیں۔ تو یہ دماغ کا مل جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے اگر اس طرح ہو جائے، کسی وجہ سے دماغ کام کرنا چھوڑ جائے، ہاں جی، تو پھر انسان پہ کیا بیتتی ہے انسان خود جانتا ہے۔ ہاں جی، اس طرح کی شریعت نے کہا نا شراب حرام ہے، شراب نہ پیو، نشہ لانے والی چیزیں حرام ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس کی وجہ کہ جب آدمی نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اور اس کا بیلنس برقرار نہیں رہتا، جس کی وجہ سے اب اس کو اپنے معاملات کی تمیز نہیں رہتی۔ اتنی بڑی نعمت دماغ والی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے نشہ آور چیز کو حرام بتایا گیا اور اس کو استعمال کرنے پر سزا لاگو کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینے میں رکھا ہے، ہمارے وجود میں رکھا ہے، جو کہ ہمارے پورے کے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ انسان کی ساری شخصیت کو کنٹرول کرنے والا یہ دل ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو سارے کا سارا انسان تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وحی القلب، وہ دل ہے۔ تو دیکھو یہ دل کتنا بڑا نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج انسان کتنے ایسے ہیں جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں، جو دل کے مرض میں مبتلا ہیں، نہ وہ کوئی اچھی چیز کھا سکتے ہیں اور نہ اچھی چیز کھا لیں تو اس کو ہضم کر سکتے ہیں۔ ان کی شخصیات کو پھر عجیب و غریب قسم کے مسائل لاحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح و سالم دل کام کرنے والا یہ عطا فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ دل کام کر رہا ہے، ہاں جی، تو دل کام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ساری کی ساری انسانی شخصیت جو ہے وہ صحت مند ہے اور آگے اس کے معاملات بڑے اچھے طریقے سے چلتے ہیں۔ اگر یہ دل و دماغ کام نہ کرے تو پھر انسان کی شخصیت وہ فوائد حاصل نہیں کر سکتی جو کہ اس کو حاصل ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پکڑنے کے لیے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ اگر یہ ہاتھ نہ ہوتے تو لوگ ہمیں ٹنڈا کہتے۔ اب جس کا بازو نہ ہو، ہاتھ نہ ہو، لوگ اسے کہتے ہیں ٹنڈا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں بازو ہمیں عطا کیے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم چیز کو پکڑتے ہیں۔ اب کسی بھی چیز کو پکڑنا، اس کو استعمال میں لانا ہمارے لیے کتنا آسان ہے۔ اگر یہ ہاتھ نہ ہوتے ہم کھانا تک خود نہ کھا سکتے، ہمارے لیے کتنی مشکلات ہوتی۔ جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں ہم خود جانتے ہیں۔ ہاتھوں کا مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے کے لیے ہمیں ٹانگیں عطا کی ہیں۔ اگر یہ چلنے کے لیے ٹانگیں نہ ہوتی لوگ ہمیں لنگڑا کہتے۔ ہاں جی، دیکھا نہیں، جس کی ٹانگ جو ہے وہ صحیح کام نہ کرتی ہو لوگ اسے لنگڑا کہتے ہیں۔
اور اس کو چھیڑتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے کے لیے صحیح سالم ہمیں 2 ٹانگیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کو استعمال کر کے اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ لیکن جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، وہ بسا اوقات انہوں نے سفر کرنا ہو، کہیں جانا ہو، تو وہ چند قدم جانے کے لیے بسا اوقات دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، یا مصنوعی ٹانگیں ان کو لگوانی پڑتی ہیں، یا جو ہے وہ سہارے کے لیے ڈنڈے، لاٹھیاں اور یہ چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، پھاوڑی وغیرہ۔ اب دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ٹانگیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان اپنی ساری کی ساری شخصیت میں اگر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے انعامات، اتنے احسانات موجود ہیں کہ انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد انسان کو خوراک کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب غور فرمائیں، انسان کو خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ خوراک کا انتظام انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فرما دیا ہوتا ہے۔ انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ میں اب کیا کھاؤں گا، لیکن جب دنیا میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوراک کا انتظام کر دیتے ہیں۔ وہ ماں جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پستانوں میں دودھ پیدا کر دیتے ہیں۔ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے پستانوں میں دودھ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن جو ہی وہ دنیا میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ آتا ہے اور اس دودھ کو استعمال کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا، یہ نعمت عطا کی، اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس کی 2 راستوں کی طرف رہنمائی کی۔ مفسرین نے اس کے 2 مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا 2 راستوں سے مراد ماں کے 2 پستان جس سے وہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کون سکھاتا ہے کہ بھئی تجھے خوراک جو ہے ماں کے پستان کا منہ میں ڈالے گا تجھے ملے گا؟ تجھے خوراک ماں کے پستان کو منہ میں ڈالنے سے، دودھ کو منہ میں ڈالنے سے دودھ آئے گا، یہ کون سکھاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے کرم سے وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہے، ماں اس کے منہ میں پستان ڈالتی فوراً دودھ پینے لگ جاتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دیکھو یہ تمہاری رہنمائی کر دی۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو ننگا ہوتا ہے، انسان کو اپنا وجود ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، لیکن خود وجود اتنا چھوٹا ہے خود اپنے کپڑے حاصل نہیں کر سکتا، اپنی خوراک حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوراک کا انتظام ساتھ کر دیا اور کپڑوں کا انتظام بھی کر دیتا ہے۔ بچے کے دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ پاک ماں باپ اور رشتہ داروں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو رشتہ دار ماں باپ بچے کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اب دیکھو بچہ دنیا میں آیا، کپڑے اس کے پہلے ہی سلے ہوئے کئی جوڑے موجود ہیں، فوراً اس کو پہنا دیے جاتے ہیں۔ رشتہ داروں میں سے کوئی ملنے کے لیے آتے ہیں تو دیکھو کوئی 1 جوڑا لے کے آ رہا، کوئی 2 جوڑے لے کے آ رہا، کوئی نانی لے کے آ رہی، کوئی ماما لے کے آ رہا، فلاں لے کے دیکھو وہ بچہ خود چند دن کا اپنے لیے اپنا تن ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کے لیے انعام فرماتے ہوئے، احسان فرماتے ہوئے اتنے کپڑوں کے جوڑوں کا انتظام کر دیا ہوتا ہے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے۔ وہ سال بھر بھی پہنتا رہے تو اس سے ختم نہیں ہوتے۔ بس اوقات رشتہ دار ملنے کے لیے آتے ہیں نا، کوئی اپنے سوچ سے کپڑے لے کے آتے ہیں، کوئی کہتے ہیں بھی کپڑے کا جوڑا جو ایسا لے لو جو اب کام آئے، کوئی کسی کی سوچ ہوتی ہے کپڑوں کا جوڑا ایسا لے لو 2 ماہ بعد کام آئے، کپڑے کا جوڑا ایسا لے لو جو کہ 6 ماہ بعد کام آئے، جو سال بعد کام آئے، ہاں جی، جو سردی میں کام آئے، جو گرمی میں کام آئے۔ تو اس کے پاس دیکھو بسا اوقات سال بھر کے کپڑے جو ہے دنیا میں آتے ہی جو ہے اللہ پاک میسر فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے۔ پھر دیکھو انسان دنیا میں تنہا آتا ہے لیکن اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ دنیا کے اندر مجھے سہارا دینے والے اتنے لوگ موجود ہیں۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، وہ تو یہ خیال کرتا ہے کہ میں کہاں آ گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، کوئی جو ہے مجھے سنبھالے گا نہیں سنبھالے گا، میرا خیال رکھے گا نہیں رکھے گا۔ لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے اس کے آنے پر خوشیاں پھیل جاتی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، مبارکیں مل جاتی ہیں اس کے والدین کو، اور رشتہ داروں میں سے ہر کوئی اس کو اٹھاتا پھرتا ہے۔ ہاں جی،
ابا بھی اٹھا رہا ہے، امی بھی اٹھا رہی، چاچا بھی اٹھا رہا ہے، چاچی بھی اٹھا رہی، پھوپھی بھی، نانی بھی، دادی بھی۔ اب بچے بس وقت لٹ رہے ہوتے ہیں، مجھے پکڑاؤ مجھے پکڑاؤ مجھے پکڑاؤ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، تاکہ یہ انسان دنیا میں آیا ہے تو انسان اکیلا پن خیال نہ کرے، بلکہ یہ خیال کرے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ تو میری اتنے خیر خواہ رشتے موجود ہیں، میں تو ایسے ہی پریشان تھا کہ دنیا میں آ کر کیا کروں گا۔ اب دیکھو وہ بچہ جو ننگا آیا، اللہ پاک نے کپڑوں کا انتظام کیا، بے خوراک کے آیا، اللہ پاک نے دودھ کا انتظام کیا، اور وہ اکیلا آیا، اللہ پاک نے رشتہ داری اس کے ساتھ اس کے جو ہے احباب کی جوڑ دی، محبت جوڑ دی۔ اب سب لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ماں جو ہے دیکھو ساری ساری رات بسا اوقات بچے کو گود میں لے کے بیٹھی رہتی ہے، خود نہیں سوتی، بچے کا خیال کرتی ہے۔ بچہ پیشاب کر دے تو دیکھو خود پیشاب والی جگہ پر بس اوقات گیلی پر سو جاتی ہے، لیکن بچے کو جو ہے گیلی جگہ پر پانی والی جگہ پر نہیں جو ہے وہ لٹاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانی شخصیت پر جو ہے انعامات ہے جو پہلے دن سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہے۔ اب دیکھو جب انسان چھوٹا ہوتا ہے اس کی انسان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہے تو اس کو ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار یہ سارے جو ہیں یہ محبت سے پیش آتے ہیں، اس کو اٹھائے پھرتے ہیں۔ خود شادی پہ جا رہے ہیں تو بچے کو بھی لے کے جا رہے ہیں، خود دعوت پہ جا رہے ہیں تو بچے کو بھی لے کے جا رہے ہیں، خود اچھے کپڑے پہن رہے ہیں تو بچے کو بھی اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں۔ اب دیکھو جب وہ بچہ خود تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پہلے ماں اس کو خود دودھ پلاتی ہے، خود خوراک کھلاتی ہے، جب خود بڑا ہوتا ہے تو خود کھانے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی خوراک کا انتظام کر دیتے ہیں، اس کی اور جو سہولیات ہے اس کا انتظام کر دیتے ہیں۔ بچہ کھیلنے کے قابل ہوتا ہے تو ماں باپ اس کے لیے کھلونے لے آتے ہیں، طرح طرح کے کھلونے اس کے ارد گرد پڑے ہوتے ہیں، جس سے وہ اپنا جی بہلاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری کل کائنات یہ کھلونے ہیں، سارا دن ان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ اگر بچے کا کھلونا کوئی چھین لے تو وہ اس طرح روتا ہے جیسے اس کا جہان ہی اجڑ گیا ہو۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دنیا کے اندر جی لگانے کے لیے سامان پیدا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے۔ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے خود چلنے لگتا ہے تو پھر گلی میں جو ہے دوسرے بچے محلے کے ہوتے ہیں وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اب گلی کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، سارا دن کھیلتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ اس کے لیے انعام فرمایا، احسان فرمایا ہے۔ انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اس قدر احسانات ہے کہ انسان اگر ان کو گننا چاہے شمار کرنا چاہے کبھی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح انسان بڑا ہوتا ہے اس کے لیے اسی طرح کی خوراک کا انتظام کر دیتا ہے۔ بڑا ہوتا ہے تو وہ کھانے کا محتاج روٹی کھاتا ہے۔ اب یہ ایک لقمہ جو انسان کے منہ میں آتا ہے، کبھی اگر انسان غور کرے یہ روٹی کا جو ایک لقمہ میرے منہ میں آیا ہے یہ کتنی سینکڑوں مشینیں چلنے کے بعد پھر میرے سامنے آیا ہے، تو انسان کا دل خود بخود جو کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی شکر کرنے کو چاہتا ہے، شکر کرنے کو چاہتا ہے۔ دیکھیے لقمہ انسان منہ میں ڈالنے لگا ہے، یہ جو روٹی کا لقمہ سالن کے ساتھ اس نے لگایا، کبھی غور کریں اس کے پیچھے کتنے ہزاروں لوگوں کی محنت ہے، کتنے ہزاروں لوگوں کی محنت ہے۔ کسان جب گندم کو کاشت کرتا ہے، آپ دیکھیں گندم کو کاشت کرنے سے پہلے زمین کے اندر پانی لگایا جاتا ہے۔ کیا لگایا جاتا ہے؟ جنہوں پنجابی کے اندر روڑی کرنی، تو پانی لگایا جاتا ہے، زمین کو نرم کیا جاتا ہے۔ وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ نہروں سے آتا ہے۔ ان نہروں کو کھودنے والے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے نہروں کو کھودا اور ان راستوں سے پانی آیا۔ یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ یہ پانی اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے اتارا اور ایسا بہترین سٹاک کر دیا پانی کو، ایسا انتظام کر دیا کہ انسان کی عقل حیران ہے۔ دیکھو جب گرمیاں آتی ہیں، خاص طور پہ گرمیوں میں جون جولائی کے مہینے میں کتنی بارشیں ہوتی ہیں،
اب جب یہ بارشیں ہوتی ہیں ہاں جی، اور پانی جو ہے ندی نالوں کے بہتے ہوئے ہمارے کھیتوں میں آ جاتا ہے، اور سردی کے موسم میں پہاڑوں پر ان دنوں میں برف پڑتی ہے، پہاڑی علاقوں میں مری وغیرہ میں جائیں تو برف سے پہاڑ ڈھکے ہوئے ہیں، اب وہ برف سے پہاڑ ڈھک گئے، چھپ گئے، ڈھانپ دیے گئے، اب دیکھیں کہ وہ پانی ہمارے لیے سٹاک ہو گیا جو ہم نے اپنی فصل کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جب گرمیاں آتی ہیں، گرمی کی شدت ہوتی ہے تو دھوپ کی شعائیں اس برف پر پڑتی ہیں جو پہاڑوں کے اوپر پڑی ہے، پانی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، پانی پگھلنا شروع ہوتا ہے تو وہی پانی ندی نالوں میں بہتا ہوا ہمارے لیے، ہمارے پاس گلی محلے علاقے کھیت میں آ جاتا ہے، اور ہم اس سے جو ہے اپنی کھیتی کو سیراب کرتے ہیں۔ دیکھو بارشیں یکدم نہیں ہوتی کہ ساری، اگر اتنی بارشیں ہو جائیں سارا برف کا پانی اکٹھا پگھل جائے تو پھر سیلاب آ جائے اور دنیا میں کوئی رہ ہی نہ سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وقتاً فوقتاً جو ہے تھوڑا تھوڑا پانی برف ایسا ایسا پگھلتی رہتی ہے، ایسا ایسا پگھلتی رہتی ہے، اور بارش بھی نازل کرتے ہیں، وقفے وقفے سے نازل کرتے ہیں تاکہ انسان کی اس سے ضرورت پوری ہو سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ پانی وہاں دیکھو برف کی شکل میں سٹاک ہو گیا، اب آہستہ آہستہ انسان کی ضرورت کے مطابق ندی نالوں اور نہروں کے ذریعے جو ہے ہمارے پاس پہنچ رہا ہے، اور ان نہروں کو کھودنے والے ہزاروں لوگ ہیں۔ اب یہ زمین کو نرم کیا گیا، اس کے اندر بیج ڈالا گیا، بیج ڈالا گیا، بیج ڈالنے کے بعد جو ہے آپ دیکھیں اس کو پانی تو لگتا ہی ہے، پھر جب یہ پودا نکلتا ہے، گندم ہو یا اور کوئی بھی اناج کی چیز استعمال کرنے کی ہو، جب چھوٹے چھوٹے اس کے پودے نکلتے ہیں تو اب جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں، جڑی بوٹیاں جو اس کو نقصان دیتی ہیں گندم کو، اس کے نقصان سے بچانے کے لیے سپرے پیدا ہوتی ہیں، دوائیاں بنتی ہیں، وہ دوائیاں کمپنیاں بناتی ہیں، ہزاروں لوگ ان کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، وہ دوائی آتی ہے، ہم اس کو 500، 1000، 2000، 4000 میں خرید کر اپنے کھیت کو سپرے کرتے ہیں، جس سے اس کو جو ہے نا وہ آفات کیڑوں سے اور یہ اللہ بھلا کرے یہ جو خودرو جڑی بوٹیاں ان سے بچانے کے لیے سپرے کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی مشینری چلتی ہے، پھر جا کے جو ہے وہ گندم آفات سے محفوظ ہوتی ہے، کیڑوں سے اور جڑی بوٹیوں سے۔ اب گندم جب پک جاتی ہے، گندم پکنے کے بعد جو ہے جو آلات اس میں استعمال ہوتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا گندم جب کاشت کی جاتی ہے اس وقت بھی اور بعد میں بھی جو مشینری جو ہے وہ کام کرتی ہے، جب گندم کاشت کرتے ہیں اس سے پہلے ٹریکٹر سے ہل چلایا جاتا ہے، وہ ٹریکٹر بنانے والی کمپنیاں اس کا ایک ایک ٹریکٹر کا پرزہ جو ہے آپ دیکھیں اس کو بنانے کے لیے کتنی بڑی بڑی فیکٹریاں اور کتنے بڑی بڑی ملیں اور اس میں کام کرنے والے لاکھوں افراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ صلاحیت عطا کرتا ہے، اور وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو ہے وہ ان چیزوں کو بناتے ہیں، اور اس سے پھر ٹریکٹر تیار ہوتا ہے، ہل تیار ہوتا ہے، وہ جو زمین کو برابر کرنے والا، نرم کرنے والا جو ہے ہاں جی وہ کیسے سہاگا بولتے ہیں، وہ دیکھو اب یہ چیزیں جو تیار ہوتی ہے اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں مشینریاں جو کام کر رہی ہیں ہاں جی، اور اس میں پیٹرول ڈلتا ہے، ڈیزل ڈلتا ہے۔ اب یہ ڈیزل جو ڈلتا ہے آپ دیکھیں ٹریکٹر کے اندر وہ ڈیزل نکالنے والی کتنی کمپنیاں ہیں، وہ کتنے ہزاروں لوگ ہیں جن کی محنت کے بعد ڈیزل آتا ہے ہمارے پاس، اور ہم اس کو ٹریکٹر میں ڈال کر جو ہے اپنی فصل کو کاشت کرتے ہیں۔ آپ اس پہ غور کریں، روٹی کا ایک لقمہ جو ہمارے پاس آتا ہے اس کے پیچھے کتنے لاکھوں لوگوں کی محنت ہے۔ اب جب فصل پک گئی اب اس کو کاٹنے کی نوبت ہے، کاٹنے کے لیے جو اوزار استعمال ہوتے ہیں، درانتیاں استعمال ہو یا مشینیں استعمال ہوں، آج کل فصل کاٹنے والی مشینیں آ گئی ہیں گندم کی کٹائی والی، وہ درانتیاں ہوں یا وہ مشینیں ہوں، ان کو بنانے والے بھی ہزاروں لوگ ہیں جو کہ اس کام پہ لگے، ان کی محنت ہی ہے ہاں جی۔ تو اب دیکھو وہ مشینیں آ گئی، اس کے ذریعے فصل کی کٹائی ہوتی ہے، فصل کی کٹائی پھر گہائی ہوتی ہے ہاں جی۔ پہلے زمانے میں بیلوں سے گہائی ہوتی تھی، آج کے زمانے میں تھریشر مشینیں ہیں، ان سے گہائی ہوتی ہے۔ تھریشر مشینیں بنانے والی ہزاروں لوگوں کی ٹیم ہے ہاں جی، وہ مشینیں تیار کرتے ہیں، مارکیٹ میں آتی ہے، انسان اس سے گندم کو جو ہے وہ پھر بھوسے سے الگ کر کے اپنے گھر میں لے کے آتا ہے۔ گھر میں لانے کے لیے بھی تو چیز کی ضرورت پڑتی ہے نا،
وہاں سے اب گندم تو الگ ہو گئی بوسے سے، گھر میں لانے کے لیے ٹریکٹر ہے، ٹرالی ہے، ہاں جی ریڑھی ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ اب وہ جو ریڑھی کے اندر، ٹریکٹر کے اندر یا ٹرالی کے اندر جو جس چیز کے اندر لایا گیا اس کو تیار کرنے والی بھی ہزاروں لوگوں کی ٹیم ہے، ہاں جی، اور الگ ٹائر بنانے والی کوئی کمپنی ہے، ہاں جی، اور جو گدے استعمال ہوتے ہیں ان کا جو ساز و سامان ہوتا ہے لگامے شگامے ان کو بنانے والے ہزاروں لوگ۔ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان پر اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا احسان ہے، کتنی مشنریاں کام کرتی ہیں، اس کے بعد جا کے انسان کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ آتا ہے، ہاں جی۔ اب گندم گھر میں آ گئی، اب اس گندم کو ہم نے استعمال کرنا ہے، استعمال سے پہلے بھی اس کا کام ہے، ہاں جی، اس گندم کو جو ہے اس کی صفائی کی جاتی ہے، ہاں جی۔ آج کل تو مشینریاں آ گئی، وگرنہ پہلے عورتیں بیچاری سارا دن جو ہے نا اس کو چھانتی تھی، ہاں جی، وہ بھی آلات ہیں جو کہ اس گندم کو استعمال کرنے کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں، ہاں جی۔ گندم کی جو ہے وہ صفائی ہو جائے اس کے ذریعے، پھر چکی پر بھیجا جاتا ہے، چکی آٹا پیستی ہے، جس اپنا انداز سے اور جن اعضاء سے اپنا جو اس کے جو پرزے ہیں، چکی کے پرزے اور چکی جو تیار ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی ہزاروں لوگوں کی محنت ہے، پھر جا کے آٹا پیسا جاتا ہے، آٹا پیستا ہے تو پھر انسان گھر میں آتا ہے، لے کے آتا ہے اس آٹے کو، پھر جو ہے عورتیں بیٹھ کے اس کو گوندتی ہیں۔ گوندنے کے لیے برتن چاہیے، وہ برتن بھی فیکٹریوں میں بنتے ہیں، ہاں جی، ہزاروں لوگ بناتے ہیں۔ اب پھر جو ہے آٹا گوندا گیا، آٹا گوندنے کے بعد روٹی پکانے کی باری آئی ہے، تو روٹی پکانے کے لیے پکانے والی بھی چاہیے، روٹی پکانے کے لیے پکانے والی بھی چاہیے، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے، روٹی پکانے والی بھی، ہاں جی۔ اب دیکھو پھر جو ہے روٹی پکانے کے لیے چولہا چاہیے، چولہا بنانے والی ہزاروں کمپنیاں، اللہ پاک کی اس قدر انعامات ہے انسان پہ، انسان غور کرے تو حیران ہوتا ہے، ہاں جی۔ چولہا چاہیے پکانے کے لیے، توا چاہیے پکانے کے لیے، آگ چاہیے، ہاں جی، روٹی کے پکنے کے لیے۔ اب یہ ساری آگ کا انتظام دیکھو، بیٹھے ہم یہاں ہیں، سوئی گیس کہاں سے آ رہا ہے؟ سوئی ایک جگہ کا نام ہے جو بلوچستان کے اندر ہے، یہاں سے ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، ہزاروں میل کا۔ اب گیس وہاں سے برآمد ہوا، یہ نعمت وہاں سے نکلی ہے، یہاں ہم بٹن دباتے ہیں، ہاں جی، تو فوراً جو ہے گیس نکل آتی ہے اور ہم اپنی روٹی پکاتے ہیں۔ جس دن گیس نہ آئے تو کیا صورتحال ہوتی ہے آپ دیکھ لیں۔ تو دیکھو چولہا بنانے والی ہزاروں مشینیں، ہاں جی، اور ہزاروں افراد، توا بنانے والی، پھر جو ہے یہ گیس ہم تک پہنچانے کے لیے کتنا بڑا انتظام، لاکھوں لوگوں کو اللہ تبارک نے اس کام پہ لگا دیا ہے۔ تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہے یہ روٹی کا جو ایک لقمہ ہمارے منہ میں آتا ہے وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں ہیں۔ دیکھیں روٹی جو ہے وہ اب پک گئی ہے، اکیلی روٹی آمنی ساتھ آدمی نہیں کھاتا، سالن ساتھ ہوتا ہے، وہ سالن کس قدر واسطوں سے پہنچتا ہے انسان غور کرے۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں ہمارے لیے، انسان اگر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں کہ جو شمار سے باہر ہے۔ اب دیکھو یہ روٹی جو ملتی ہے، یہ اتنا اسباب جو ہیں، اسباب میں اتنی جو ہے وہ جہاں اتنے اور اسباب ہیں، اسباب میں جو سب سے بڑی چیز کام کرنے والی ہے وہ یہ ہے رزق جو ہے کام کرنے سے ملتا ہے، رزق کام کرنے سے ملتا ہے۔ اور انسان کام کرتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے ذہن کے اندر جو ہے ڈال دیتے کہ تو نے یہ کام کرنا، تو نے یہ کرنا، تو نے یہ کرنا، روزی دینے کے اسباب ہے، ہاں جی۔ اب سارے لوگ اگر ایک ہی کام کرنے لگ جاتے تو کتنی مشکلات ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں ڈال دیا، کسی کو کہا کہ تو نے بھئی کاشتکاری کرنی ہے، کسی کے دل میں ڈال دیا کہ بھئی تو نے جو ہے وہ فیکٹری چلانی ہے، کسی کے دل میں ڈال دیا کہ فیکٹری پہ جا کے کام کرنا ہے، کوئی مزدور بن گیا، کوئی مالک بن گیا، ہاں جی، کسی کے دل میں ڈال دیا اس فیکٹری میں جو چیزیں مشینری استعمال ہوتی تو ہم نے یہ بنانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے روزی کے اسباب پیدا کر دیے۔ یہ روٹی کا جو ایک ٹکڑا، ایک لقمہ انسان منہ کے قریب لے کے آتا ہے، اس کے پیچھے آپ دیکھیں کتنی بڑی محنت ہے، ہاں جی۔ انسان کام کرتا ہے ہفتہ بھر،
کام کرتا ہے مہینہ بھر، کام کرتا ہے 15 دن، اس کے بعد اس کو جو ہے اس کی مزدوری ملتی ہے، اس مزدوری سے اس پیسے سے انسان اپنی چیز کو خریدتا ہے اور پھر جو ہے روٹی کا لقمہ جو ہے اس کے منہ میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر جو ہے یہ انعامات رکھے۔ آپ دیکھیں انسان روٹی کھا لیتا ہے، روٹی کھا لیتا ہے، روٹی کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھانے کو ہضم کرنے کا کیسا زبردست انتظام رکھا ہے کہ انسان کھاتا ہے، ایک خاص وقت کے اندر جو ہے وہ اس کے ہضم کا سامان پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے انسان وہی جو طاقتور اس میں اجزاء ہوتے ہیں وہ انسان کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، تقویت دیتے ہیں، اور جو زائد چیز ہوتی ہے فضلہ اسے کہتے ہیں، پیشاب پخانہ کی صورت میں انسان کا باہر نکل آتا ہے۔ اب یہ کھانا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور اس کھانے کا ہضم ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ ہضم کرنے کے لیے اللہ پاک نے مشینیں رکھی ہیں پیٹ کے اندر، ہاں جی، معدہ۔ اب دیکھو معدہ کھانا ہضم کرتا ہے، جس کا معدہ خراب ہو کھانا ہضم ہوتا ہے نہیں، اس کو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک کو دیکھو نا، جن کے معدے خراب ہیں کئی دوائیاں کھاتے ہیں، پھر کچھ تھوڑی سی خوراک کھا پاتے ہیں، وگرنہ خوراک نہیں کھا پاتے۔ تو کھانے کا مل جانا نعمت، ملنے کے بعد اس کا تقویت دینا نعمت ہے، اور اس کا اخراج نعمت ہے۔ اگر کھانے کے جو زائد اجزاء ہیں جو پیشاب خانہ کی صورت میں نکلتے ہیں، اگر یہ نہ نکلے انسان مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ اب ایک انسان ہے وہ پخانہ اس کو حاجت ہے لیکن آ نہیں رہا، آپ کی زبان میں کہتے ہیں قبض ہو گئی، قبض ہو جائے تو کہتے ہیں قبض جو ہے تمام بیماریوں کی ماں ہے، اس سے پتہ نہیں کتنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو پخانے کا وقت پہ نکل آنا یہ بھی نعمت ہے، ہاں جی۔ اب دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے نظام ہے، جو پخانہ آتا ہے نا ایک انسان کی عادت پر نہیں ہے، اگر صبح کو 5 بجے پخانہ کرنا ہے تو اگلے دن ٹھیک 5 بجے جو ہے نا اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، یعنی اس کا دل چاہے گا واش روم میں جائے اور پخانہ کر کے آئے۔ اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے، ایک ڈسپلن بنا دیا، نظام۔ اب جس کا پیشاب پخانے کا نظام عین وقت پہ ہے وہ اس کی صحت کی علامت ہے، اور جس کو پیشاب پخانا وقت پہ نہیں آتا آگے پیچھے آتا ہے اس کی بیماری کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں انسان کی ذات پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات ہیں۔ اب دیکھو یہی اگر پیشاب جو گندے جراثیم کے ساتھ نکلتا ہے اس سے انسان کا جسم جراثیموں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نہ نکلے پیشاب بند ہو جائے، آپ مجھے بتائیں انسان کس قدر اذیت میں کس قدر تکلیف میں ہوتا ہے، پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے جن لوگوں کے گردے خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو پیشاب نہیں آتا، پھر جو ہے سرنجوں کے ذریعے اور کئی طرح کے آلات کے ذریعے سے اس کا جو ہے نا پیٹ کا جو ہے وہ پیشاب نکالا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی نعمت ہے۔ اللہ پاک فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات کے اندر اللہ پاک نے اس قدر انعامات اور قدرت کی نشانیاں رکھی ہے، تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جو انسان غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے سارے انعامات ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ انسان نہ بنے تو پھر اللہ پاک اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اسے اللہ پاک نے فرمایا دیکھو ساری نعمتیں میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں اور تجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ تو میرے حکموں کے مطابق زندگی گزار۔ جو انسان کھاتے نعمتیں اللہ کی ہیں لیکن جو ہے اس کی عبادت سے اس کے حکموں سے غافل ہے، ہاں جی، ایسے انسان کے اوپر اللہ پاک فرمایا قتل الانسان ما اکفرا، ایسا انسان مارے جانے کے لائق ہے۔ دیکھو کس قدر ناشکرہ ہے، نعمتیں اللہ کی کھاتا ہے اور پھر اللہ کی بات بھی نہیں مانتا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بھی نہیں گزارتا۔ ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے؟ صورتحال یہ کہ اگر زندگی میں تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچ جائے نا، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، فوراً اللہ سے شکایتیں کرنے لگتا ہے، اللہ میرا کیا قصور تھا، ایسا ہوا، یہ کیا تھا، ایسا ہوا، تو نے میرے اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک کی طرف سے اگر پریشانی آ جائے اس کو خندہ پیشانی سے، اس کو بڑے اطمینان کے ساتھ صبر کرتے ہوئے جو ہے وہ برداشت کرنا چاہیے۔ جس ذات کی طرف سے اتنی نعمتوں کی بارش پیدائش کے وقت سے لے کر موت کے وقت تک بلکہ جنت میں جانے تک عبدالآباد کی زندگی تک جو ہے ہمیشہ کی نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے موجود ہیں، تو پھر اگر تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو انسان کو جزا فضا حرف شکایت زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ اگر یہ بیماری آئی ہے، یا اللہ یہ ایک ہے، شکر اب 2 نہیں آ گئی،
5 نہیں آ گئی، 4 نہیں آ گئی، 10 نہیں آ گئی، یا اللہ ایک بیماری ہے میں اس پہ صبر کرتا ہوں، ایک پریشانی ہے یا اللہ صبر کرتا ہوں، تیرا شکر ہے ایک آئی ہے پریشانی، 10 نہیں آ گئی۔ تو انسان کو شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو وہ پریشانیوں پہ صبر کرتے ہیں، اور جو نعمتیں ان کے پاس میسر ہوتی ہیں ان پر شکر کرتے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے، قاضی اپنا سلطان محمود کے نام سے بادشاہ گزرا ہے، تو اس کا ایک خادم تھا، اس کا نام تھا ایاز، نوجوان تھا۔ تو بادشاہ سے ملنے کے لیے آیا، اور بادشاہ کو وہ اچھا لگا، اور بادشاہ نے اس کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا۔ جو پرانے وزیر تھے، اس کے پرانے تعلق والے، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ دیکھو یہ آیا ہے تو بادشاہ کا منظور نظر بن گیا ہے، بادشاہ اس پہ بڑی توجہ کرتے ہیں، بڑی شفقت کرتے ہیں، اور وہ معاملات ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ توجہ وہ شفقت جو اس کے ساتھ ہے، یعنی جسے آج کل ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جلنا، تو اس سے جلنے لگ گئے۔ بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا، بلکہ وزیروں نے بھی شکایت کی کہ دیکھو جی بادشاہ سلامت، ہم بھی اتنی دیر سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جو شفقت والا معاملہ آپ اس ایاز کے ساتھ کرتے وہ ہمارے ساتھ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ بادشاہ کہنے لگا ایک دن تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ ایک دن اس نے نہایت کڑوا جو ہے نا ایک پھل منگوایا جو بہت کڑوا تھا، ہاں جی، اور اس کو کٹوایا، اسے کاشے بنائی، وزیروں کو بھی بلا لیا اور ایاز کو بھی بلا لیا، اور سب کے سامنے پیش کر دیا۔ اب وزیروں نے جب اس کی ایک ایک کاش کو لیا، منہ میں ڈالا تو اتنا کڑوا تھا، فوراً تھو 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 کرتے ہوئے چلے گئے۔ لیکن جو ایاز تھا وہ بڑے مزے سے کھا رہا تھا، وہ کھا رہا ہے، اور نہ ذہن پہ کوئی پریشانی کے آثار ہیں، نہ گواری کے، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی اس طرح کی صورت ہے، عملاً وہ اس کو بڑے مزے سے جو ہے نا جھوم جھوم کے خوش ہو کے کھا رہا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران بھی ہوا، اور اس نے اس سے پوچھا وزیروں کے سامنے، کہا ایاز کیا بات ہے، یہ پھل کڑوا نہیں ہے؟ اس نے کہا بالکل کڑوا ہے جی۔ تو پھر یہ اتنے مزے لے کر کیوں کھا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا جس شخصیت کی طرف سے مجھے ہر روز بہترین اچھے اور مزیدار پھل اور اتنی نعمتیں ملتی ہیں، ہاں جی، آج اس کی طرف سے اگر کوئی ناگوار چیز آ گئی ہے، کڑوا پھل مل گیا ہے، تو میں آج کیوں آہوزاری کروں؟ اگر ہر روز انعامات ملتے تھے، آج کڑوی چیز مل گئی ہے، تو میں کڑوی کو بھی اس کا احسان سمجھتے ہوئے برداشت کر رہا ہوں۔ یہ ہے، دیکھو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر اس کی طرف سے انعامات کی ہر وقت انسانی شخصیت پہ بارش ہے، تو پھر اگر تھوڑی سی تکلیف بھی آ جائے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ انسان کو چاہیے کسی بھی وقت پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور رضا سمجھتے ہوئے اس کو برداشت کرے، تو پھر جو ہے انسان کی زندگی کامل بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا انسان پسند آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں نے اس کی جب دنیا میں آیا اکیلا تھا، روتا تھا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اتنے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمدرد پیدا کر دیے، رشتہ دار، ماں، بہن، باپ، چاچا، تایا وغیرہ۔ جب انسان جوان ہوتا ہے، جوانی میں انسان کے مسائل بڑھتے ہیں، جوانی میں انسان کے مسائل بڑھتے ہیں، انسان کی ضروریات بڑھتی ہیں، خواہشات بڑھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق دوبارہ پھر آئندہ اس کے لیے اس کا انتظام کر رکھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک جوان ہوتا ہے تو اس کو زندگی گزارنے کے لیے رفیق حیات عطا کرتے ہیں، زوجہ عطا کرتے ہیں، اس کی شادی کی جاتی ہے۔ اب پہلے اس کے ساتھ دکھ بٹانے والے اس کے والدین، بھائی، بہن وغیرہ سب موجود تھے، اب جو ہے ایک رازدار اللہ پاک ایک اور عطا کر دیتے ہیں نکاح کے ذریعے۔ اب وہ بیوی اس کی زندگی کا ساتھی بن جاتی ہے، خوشی غمی میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ پہلے انسان کے ساتھ حمایت کرنے والے اس کے نسبی رشتہ دار، بھائی، بہن، چاچا، تایا تھے، اب شادی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کے سسرالی رشتہ دار جو ہے اس کی حمایت کے ساتھ آ گئے ہیں، اور ان کو ان کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ دیکھو جو بچے کی ساس ہوتی ہے، ہاں جی، کتنی محبت کرتی ہے اپنے دماغ سے، سسر کو اپنے دماغ سے کتنی محبت ہوتی ہے، ہاں جی، اور جو گھر والی کے بھائی ہوتے ہیں، برادر اللہ جسے کہتے ہیں، ہمارے یہاں پنجابی میں اسے سالہ بولتے ہیں، تو اب وہ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بہنوئی سے،
وہ سالیاں وہ کتنی محبت کرتی ہے، ہاں جی، اپنے بہنوئی سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت، جب انسان جوان ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو پھر اس کو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، لوگوں کی ہمدردی اور مقصود ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک اور بہت بڑے رشتوں کا سیلاب اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، اور اس کو زندگی گزارنے کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے جو ہے بہت بڑے افراد کے مجموعے کا جو ہے ایک جو ہے وہ ذخیرہ مل جاتا ہے۔ یہ سب ساس سسر اور یہ برادر اللہ اور یہ سب جتنے رشتہ دار سسرالی ہیں، سارے کے سارے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور یہ اتنے بڑا انعام ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا، فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کو بطور احسان کا ذکر کیا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، نعمتیں عطا کی ہیں، حتیٰ کہ اس کو نسب والا بھی بنایا، سسرال والا بھی بنایا۔ یعنی نسب باپ دادا چاچا تایا امی بھائی، یہ نسب ہے، ہاں جی، اور سسرال والا، سسرال کا ہونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ انسان کو بسا اوقات پریشانیاں آتی ہیں تو سسرال جو ہے اس پریشانی کا سامان کر دیتے ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے تب بیمار ہو گیا تب خیال رکھ رہے۔ اب یہ ساری کی ساری نعمت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ انسان جب شادی کے بعد اگلے مسائل ہوتے ہیں، انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو اب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد عطا کر دیتے ہیں جو اس کا سہارا بننے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اب جو ہے اولاد، بیٹے پیدا ہو گئے، ہاں جی اپنا، اور بیٹے جوان ہوئے، اب باپ کا سہارا بن گئے۔ وہی باپ جو ہے جو بیٹوں کو کما کر کھلاتا تھا، اب وہی بیٹے باپ کو کما کر کھلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے سسٹم ہے۔ مزید بوڑھا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو پوتے بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اب یہ بیٹوں کا مل جانا، پوتوں کا مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے کہ بیٹے اور پوتے اس کو نصیب ہو گئے، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے اس کو دنیا کے اندر ایک اور سہارا مل گیا۔ تو یہ سارے کے سارے، دیکھو انسان دنیا میں آیا تھا اکیلا، لیکن اب کتنے رشتہ دار، اب جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت آیا، اس کے سسرال بھی موجود ہیں اور اس کے نسبی رشتہ دار بھی موجود ہیں، اور محلے میں علاقے میں معاملات نپٹانے کے لیے اللہ پاک دوست احباب یہ بھی پیدا کر دیتے ہیں، محلے والوں کی ہمدردی، دوستوں کی ہمدردی، یہ ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ قائم ہو جاتی ہیں۔ اب جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، تو جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ اس کے جانے کی وجہ سے غمزدہ ہوتے ہیں۔ انسان دنیا میں آیا تھا اکیلا اور خود رو رہا تھا، توجہ کرنا، انسان دنیا میں آیا تھا اکیلا اور خود رو رہا تھا، پتہ نہیں یہاں میرا کیا حالات ہوں گے، کوئی میرا خیال رکھے گا کہ نہیں رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر احسان کرتے ہوئے اس قدر اس کو ہمدرد دے دیے، اس قدر ہمدرد دے دیے، جب یہ دنیا سے جاتا ہے تو سارے کے سارے رو رہے ہوتے ہیں۔ اب ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے، پوتا بھی رو رہا ہے، محلے والے رشتہ دار دوست بھی رو رہے ہیں، سسرال بھی رو رہے ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے اس کے دنیا سے جانے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، ہاں جی، اس کے جانے پر دکھ ہے، اور پھر اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے فوت شدہ باپ امی بھائی چاچا تایا، ہاں جی، اس کو ثواب پہنچے، اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، صدقات کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد جو ہے اس سے ہمدردی کرنے والی اولاد موجود ہوتی ہے، جو بس اوقات اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، یا اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بہت بڑا کام کر جاتے ہیں۔ اب یہ سب کی سب اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے۔ اب اللہ پاک نے انسان کو 70-80 سال کی بیلنس جو زندگی جو عطا کی ہے، جب انسان اس کو اچھے طریقے سے گزار کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی ایسی لازوال نعمتوں کے ساتھ جو ہے زندگی عطا فرماتے ہیں، اس نے کبھی جو ہے ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب یہ سارے احسان تھے دنیا میں آنے سے وقت سے لے کر فوت ہونے تک، اب یہ بڑے سے بڑا احسان یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی بہترین زندگی اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں۔ جو انسان اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے احسانات کی اس پر بارش ہوتی ہے، جنت کی ایسی نعمتیں عطا ہوتی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی، نہ کسی کان نے آج تک سنی، نہ کسی دل و دماغ کے اندر آج تک آئی۔ اللہ پاک کی طرف سے
یہ ساری کی ساری نعمتیں انسان کو عطا ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا، آج میں نے یہ بات خلاصتاً آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شخصیت پر اپنے انعامات کی اس قدر بارش کی ہے، اس قدر بارش کی ہے، انسان اگر اس کو شمار کرنا چاہے تو شمار ہی نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ بارش ہے۔ اور اس کے نتیجے میں انسان سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ احسان، یہ انعامات سارے تجھ پر ہیں، میری نعمتوں کو اللہ فرماتے استعمال کرتے جاؤ، لیکن اس کا بدلہ یہ ہے کہ میرے شکر گزار بندے بن جاؤ اور میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارو۔ اب جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور رضا کا جو ہے بدلہ وہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ 60-70 سال کی زندگی، اسے بھی جوانی جو 10 سال کے بعد آتی ہے، اور پھر یہ جو زندگی ہے اس نے اگر اللہ کے حکم کے مطابق مکلف ہونے کے بعد گزار لی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیشہ کی نعمتیں، اس دنیا کی نعمتوں سے کہیں بڑھ کر اس کو عطا کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کے نافرمان ناشکرے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ایمان نہیں لاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق حکموں پر عمل نہیں کرتے، پھر ہمیشہ کی دوزخ ان کا نتیجہ بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔